السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آم، آج ہم اسی سیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات 61 اور 62 آج انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اسپیشلی جو 62 نمبر آیت ہے اس میں تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم لینے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں تو ان دونوں آیات کی ہم عربی سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو یہ دو آیات تھیں جن کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں آیت 60 سے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید کے بارے میں دوبارہ بتا دوں کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ سٹارٹ ہونے کے بعد آیت نمبر 40 سے تقریباً، مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب شروع کر دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل وہ چنی ہوئی قوم ہے جس کو بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ اب تم نے دنیا میں دین کی امامت کرنی ہے، اور ان کو فرعون سے چھٹکارا دلوا کے پوری ہجرت کروا کے وہاں پہ فلسطین اور کنعان کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ ان کی ہجرت کروا کے وہاں پہنچایا جا رہا تھا۔ اور اس اسلوب میں پورا بیان کیا گیا 40 سے لے کر 60 تک کی آیات میں، کہ باری باری دو آیات میں بتا کر کہ ان کے اوپر کیا، جیسے کہتے ہیں کہ نا، فرد قرارداد جرم بتائی جا رہی ہے۔ اللہ نے تم پہ کیا نعمت کی، پھر تمہارا رویہ کیا رہا، اور پھر تمہارے پہ کس طرح سے عذاب اس دنیا میں ہی نازل کیا گیا اس ناشکری کی وجہ سے۔ اور بالکل اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں کر رکھا کہ تم جو بھی کرو گے اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا، کہ تم کہو کہ چنی ہوئی قوم ہو، انبیاء کی اولادوں میں سے ہو، تو تم پر اللہ کی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے برخلاف اللہ نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ تم اس کا حق ادا کرو گے تو اللہ تم سے کیے گئے وعدے پورے کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری بھی پیٹھ پہ عذاب کا تازیانہ برسے گا۔ بلکہ جو باقی قومیں ہیں ان میں تو قوموں کے معاملے میں تو عام قانون جاری رہے گا، لیکن تمہارے لیے تو یہ خصوصی قانون ہے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ چنی ہوئی قوم ہے اور اس پہ نعمتیں کی گئی ہیں۔ باقیوں پہ اتنی نعمتیں معجزات ہوئے نہ ہوئے ہوں، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر بہت معجزات اور ان کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں، اور پھر جب بھی وہ ناشکری کرتے تھے تو دنیا میں بھی پھر ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ تو یہی سلسلہ کنٹینیو ہے۔ تو اس کا سادہ ترجمہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا،
کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو یہ اینڈ والی بات جس طرح سے ہم نے حدیث میں بھی پڑھی ہے کہ وہ حدود جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں سے نکل جاتے تھے اور اس کا یہ نتیجہ پھر ان کو ملتا تھا۔ اور بالکل ایک ہی آیت میں دیکھیں کہ وہ یاد کروایا گیا اور پھر وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی۔ تو میں ایک ایک کر کے اس میں چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا بات کی گئی کہ ان لوگوں نے پھر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اگر پچھلی آیات ہم دیکھیں، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا تو وہ من و سلوہ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ من، وہ اس کا لغوی معنی دیکھیں تو وہ عنایت کے اور فضل کے ہیں، اور وہ بالکل پانی کی طرح کے کچھ اولے یا شبنم کی طرح کی کوئی ٹائپ تھی جو کہ اس صحرا میں جو لقدک صحرات ہے جس میں وہ ہجرت کر کے یہ مصر سے جا رہے تھے فلسطین میں، تو راستے میں اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا کہ رات کو وہ اوس پڑتی تھی، وہ لکوڈ ٹائپ کی کوئی چیز تھی، وہ یہ رات کو اکٹھی ہوتی تھی اور یہ پھر صبح دھوپ نکلنے سے پہلے اکٹھا کر لیتے تھے، اس کو پگھلوا کے پھر اس کو یوز کر لیتے تھے۔ اور سلوا وہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو اس صحرا میں آٹومیٹیکلی ان کے خیموں کے پاس آ جاتے تھے، آسانی سے پکڑے بھی جاتے تھے اور یہ اس کو کھاتے تھے۔ تو یہ وہ من و سلوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کے کھانے پینے کے لیے بندوبست کیا تھا۔ تو اب یہ یہاں پہ ان کا شکوہ سٹارٹ ہو گیا کہ اب ہم ہر روز یعنی من و سلوا ہی کھاتے رہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور جو منہ کے چٹخارے جو ویرائٹی چاہیے ان کو جو اس طرح سے، تو وہ اس کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اس صحرا میں بھی پیدا کر دے کہ ہم اسی طرح کا ایک ہی طرح کا من و سلوا نہیں کھا سکتے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے کہ اب اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، باقی یہ ساری چیزیں لہسن، پیاز، دال، ککڑی، گیہوں اور یہ گنوا دیے وغیرہ پیدا کرے۔ اب اس میں اس کی مزید ڈیٹیل یہاں پہ بائبل میں بھی ہے، اور بائبل میں بھی اسی طرح کی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں یہی چیز ہی بتائی گئی کہ وہ پورے نہیں تھے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کے ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ بائبل میں بھی مزید ان کی اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا۔ اس کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہہ بھی دیا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کی بجائے ایک ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اس سے مراد کیا ہے کہ پوری ہسٹری یا پورے واقعے پہ اگر دیکھیں تو کیا تھا کہ وہ فرعونیوں کی غلامی میں تھے، وہاں پہ فرعونیوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کا اور بیگار لینے کا رویہ رکھا ہوا تھا، اور پھر اینڈ پہ تو اتنی مشکل صورتحال ہو گئی تھی کہ ان کے بچوں کو اس میں سے بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، یعنی اس ذلت کی اور غلامی کی زندگی سے آزاد کروا کے یہاں پہ من و سلوہ کی غذا بھی دی جا رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھول کے یہ قوم اب زبان کے چٹخاروں کے لیے بےتاب ہو رہی ہے، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو آزادی کے ساتھ ملنے کے بعد اگر خشک روٹی بھی ملے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کے ہے۔ اور یہ تو ایک بات ہوگی، اور دوسری کیا بات تھی کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی توقعات کیا تھیں؟ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی توقعات یہ تھیں کہ کتنے بڑے مقصد کے لیے ان کو چنا گیا ہے، انہوں نے فلسطین میں جا کے آباد ہونا ہے، ایک وہاں پہ عبادت گاہ بنانی ہے، ایک معبد بنانا ہے، وہاں سے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور اس قوم کا حال دیکھیں کہ وہ مطالبے کیا کر رہی ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں ذائقے نہیں مل رہے، ہمارے زبان کے ذائقے ہی پورے نہیں ہو رہے،
تو بالکل ایک انڈائریکٹ ہمیں میسج بھی مل رہا ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، معجزات دکھا رہا ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ان کو معجزات دکھا رہے ہیں، ان کو غلامی سے نجات مل رہی ہے، صحرا سے لے کے جایا جا رہا ہے، ان کے اوپر نعمتیں ہیں، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، من و سلوہ ظاہر ہو رہا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا ہے، اور آگے چیک کریں ان کے کس طرح کی خواہشات، کس طرح کے مطالبے رکھے جا رہے ہیں۔ اور بالکل اسی اصول کو ہم آگے بھی دیکھیں تو جو دوسری بنی اسماعیل کی برانچ ہے، اس میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی ہے تو اس سے بھی ایکسپیکٹیشن اسی طرح کی ہے نا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح سے بحیثیت قوم کیا گیا تھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، تو بنی اسماعیل سے کو بھی اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور بنی اسماعیل سے بھی توقعات تو یہی ہیں کہ ان کے اوپر پھر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اب جو سنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی نمونہ ہیں اور پھر جو احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس میں سے ہدایت پائیں، اور پھر سب سے پہلے خود اس کو اتنا ایبزارب کریں کہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ آئیں، اور پھر یہی خدا کا پیغام ہے، یہ دنیا تک کو پہنچائیں۔ یہی بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا کہ انہوں نے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانی تھی، اور یہی پھر بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ جو بنی اسماعیل کی یا پھر ہم مسلمان بحیثیت قوم ہمارے سر پہ ہے کہ ہم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھانا ہے، ایک دین کو سمجھنا ہے، دنیا کے سامنے ایک مثال بننی ہے، اور ہماری حالت کیا ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اچھا، اب حضرت موسیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ اس سے دو تین چیزیں ہیں، اس میں بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ایک پچھلا جب ہم حضرت آدم کا قصہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس پہ بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، وہ میں نے یہاں پہ نکالی بھی ہوئی ہے کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ کسی شہری آبادی میں جا رہو، تو عربی میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے شہری آبادی اور جا رہو کے لیے، وہ اہبتو مصرن کے دو الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ مصرن کا مطلب شہر، ایک ملک جو مصر ہے وہ بھی ہے، اور ایک شہری آبادی کے لیے بھی، تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیزوں کی تم خواہش کر رہے ہو اس سے راہ میں، لکودک سے راہ میں، وہ یہاں پہ تو نہیں ملیں گی، تو پھر جاؤ کسی شہر، مطلب مصر جیسے شہر میں ہی جا کے رہو یا شہری آبادی میں، وہاں تمہیں مل جائیں گی۔ اور دوسرا جو جا رہو والا اہبتو کا لفظ جو یوز ہوا ہے، وہ ہم نے پہلے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور میں نے اس ٹائم ریفرنس دیا تھا کہ بھی اہبتو کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب اب میں نے وہی حضرت آدم کے قصے میں سے نکالا ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو یہ جو اتر جاؤ ہے، اس میں جب عربی کا ہم دیکھیں تو یہ بھی وہی اہبتو کا لفظ یوز کیا گیا، جس سے ہم نے پھر وہاں پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اہبتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت سے زمین پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے غالباً کہ بھئی زمین میں ہی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو ایک یہ چیز بھی میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، اور یہاں پہ پھر اہبتو کے ساتھ مصرن بھی کر دیا، یعنی کہ وہ شہری آبادی یا جو مصر کی طرح کا کوئی جو ملک ہے اس میں جا کے رہو، اور پھر آگے یہی بتا دیا کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا تمہیں۔ اور بات مطلب اصل میں وہی کی جا رہی ہے کہ تم نے پھر جاؤ، پھر اسی شہری آبادی میں رہو، وہاں تمہیں مل جائے گا، تم نے خدا کے اس مشن کو پھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ آگے ہے، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کا رویہ بالکل اسی طرح کا ہی رہا تھا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، تو پھر یہی چیز ہونی تھی کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی ذلت، بدحالی اور پستی ان پر تھوپ دی گئی تھی، اور وہ اللہ کا غضب کمال ہے، یعنی اللہ نے جو انہیں اپنی عنایتوں سے بہریاب ہونے کے مواقع فراہم کیے تھے، وہ اپنی بالکل نالائکیوں کے باعث وہ لعنت اور پھٹکار لے کر ہی پھر واپس آئے۔
کے بعد ہے اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. تو یہ اس میں پوری ایک ہسٹری ہے، سارے واقعات ہیں جو اگر بندہ پڑھے تو اس کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہاں پہ کیونکہ مخاطب بھی یہودی تھے اب تک 61 نمبر آیت تک، تو ان کو یہ سارے پتہ تھیں چیزیں، تو اس لیے ان پہ ڈیٹیل نہیں کی گئی، لیکن مختصراً میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ ان میں کہا کیا گیا. اللہ کی آیات سے کفر کرنا اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، یعنی ایک تو قتل کرنا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق بات کے قتل کرنا. تو یہ دو، جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہودا میں ان کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کے حکم پہ زکریا علیہ السلام کو بالکل اسی جگہ بیت المقدس میں، جس کو ہیکل سلمانی یا اس طرح بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دعائیں اور مناجات کی جاتی تھیں. تو اسی جگہ پہ جہاں پہ اتنی مقدس جگہ تھی، وہاں پہ ان کو سنسار کیا گیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو. اور پھر اسی کے بعد ان کا ایک فرما روا تھا، اس کے حکم پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کے ایک رکاسا کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور وہ تھا کیا کہ اس نے وہ جو فرما روا تھا وہ ایک رکاسا کے رقص سے خوش ہوا تھا، اور اس نے پھر پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگتی ہوں. اور وہ اس کے لیے ایک پیغمبر کو قتل کر کے ان کا سر ایک تھال میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا. یہ اس حد تک چلے گئے ہوئے تھے. اور پھر آگے بدترین جرم، یعنی کہ بغیر الحق، بغیر کسی وجہ جواز کے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں کہ اس بدترین جرم کا انتخاب انہوں نے بغیر کسی وجہ جواز، قتل نفس، انبیاء علیہ السلام کے قتل، گویا اس جرم کی اگر تمام سنگینیاں انہوں نے ایک ہی جگہ جمع کر دی تھیں. تو قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ ان کے انبیاء کے اولاد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے بعد انہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی پاداش میں پھر انہیں پکڑا، اور اس دنیا میں بھی ان کو ان کے جرم کی پھر سزا دی گئی. اور وہی حدود سے نکلنے والی بات بھی، وہ ساری چیزیں ایک ہی اسی اس میں آ جاتی ہیں. تو اب تک جو 40 نمبر آیات سے ہم نے شروع کیا تھا یہاں تک، وہ پوری چیزیں، بہت سارے واقعات تاریخ کے، اس میں بیٹھے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن مختصراً ہم نے پڑھے ہیں تو ہمیں چیزیں واضح ہو گئیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا نعمتیں ہوئی تھیں، کس کس طرح کا رویہ تھا، اور پھر کیسے ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب دیا گیا تھا. تو اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ کے پھر ایک ایک چیز کے اندر جاتا ہوں. اور یہاں پہ مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی توجہ چاہیے ہوگی، تھوڑا سا غور کیجیے گا. یہاں پہ اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں تو بے شک اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. ترجمہ کیا ہے؟ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے میں بتا دوں، نبی عربی کو ماننے والے، ظاہری سی بات ہے، یا ایھا الذین آمنو کی جب بات کی تو وہاں پہ سب سے پہلا گروہ جس کی بات کر دی انہوں نے مسلمانوں کی کر دی، کہ مسلمان جو اس ٹائم سامنے کھڑے ہیں. پھر یہودی کا ہم پتہ ہے کہ اہل کتاب، اور وہ یہود پورے جو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، جو پیغمبر یا بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، تو اس میں خاص برانچ تھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، تو ان میں یہودا تھا، تو اس کے نام سے ان کا نام یہودی پڑ گیا تھا. تو یہ ہیں بیسیکلی بنی اسرائیل کی برانچ میں سے. پھر اس کے بعد عیسائی یا نصارہ کا لفظ ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آگے اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. تو بالکل سلسلہ وہی والا چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سابی کا ذکر کیا ہے. تو سابئین کون تھے؟
تو اس میں اب تک بہت اگر ہسٹری پڑھی جائے یا وہ تو عالم کی رائے کے مطابق بہت کلیئر چیزیں نہیں ملتی، لیکن تھوڑے سے اشارات ملتے ہیں۔ تو تھا کیا کہ یہ بھی کوئی ایک مذہبی فرقہ تھا جس کا وجود جو ہے وہ قرآن کے زمانہ نازول میں بالکل معروف تھا، یعنی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس ٹائم لوگوں کو اس فرقے کے بارے میں پتا تھا کہ یہ سابین بھی کوئی ہیں، اور صبا کے معنی بالکل طلوع ہونے کے متعلق آتے ہیں۔ تو ایسے ایک رائے یہ بھی ہے کہ غالباً یہ اپنی ستارہ شناسی اور ان علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی، تو اس وجہ سے سابین کے نام سے موسوم ہوئے۔ لیکن جس طرح کا ذکر اس طرح سے کیا تو یہ واضح ہے کہ یہ بھی دین حق کے پیرووں ہی کا کوئی گروہ تھا جو یہود و نصارہ کی طرح بعد میں گمراہ ہو گیا تھا۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور بعض انہیں کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا یہ ایک فرقہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم کے ہی پیرو تھے۔ اور روایتوں سے تھوڑا معلوم ہوتا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جو شروع میں نمازیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو مشرکین ان کو بھی صابئین کر کے بلا لیتے تھے۔ تو وجہ یہ تھی کہ شاید ان میں بھی اس طرح کی عبادت زیادہ تھی۔ اور بعض پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اب بھی اس فرقے کے کچھ ہیں جو عراق میں ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوگ انہیں حضرت یحییٰ کی امت کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی کچھ تاریخ بہت مستند قسم کی نہیں ہے تو اس لیے اعتماد کے ساتھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی کچھ اسی طرح کا ایک گروہ تھا جو 4 لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اب ایک ایک چیز کو لے کے چلیں تو صرف اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نجات کا قانون یہاں بالکل واضح کر دیا ہے، اور بالکل کھل کے بتا دیا ہوا ہے کہ نجات کا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں سے بھی نہیں، کہ تعلق صرف ظاہر کر کے کہہ دینا کہ ہمیں ہماری نجات ہو جائے گی، بالکل اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ ہمارا تعلق خواہ کسی بھی گروہ سے ہو، خواہ مسلمان، یہودی، نصارہ، صابئین، جو بھی، اور کامیابی کی ایک کسوٹی پوری ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جو اس کسوٹی پہ پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور روز آخر پر ایمان، ایمان لانا اللہ کے اوپر، روز آخر پر، اور اس کے بعد نیک عمل۔ یہ 3 چیزیں کھول کے یہاں پہ بتا دی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ تھوڑا سا میں مزید ایک ڈیٹیل میں بھی جاؤں گا اس کے، کہ ایمان کا لفظ ہم بہت دفعہ سنتے آتے ہیں، تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت دفعہ ہم نے چیزیں سنی ہوئی ہوں تو ہمارے ذہن سے پھر وہ نکل جاتا ہے، یا ایسے کہہ دیں کہ کلیشے ایسا بن جاتا ہے کہ ہاں ایمان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن میں قرآن کا ریفرنس لے کے یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورہ ابراہیم میں جو کلمہ طیبہ ہے، یعنی ایمان لانے کی جو بات کی گئی ہے، اس کی مثال کس طرح سے دی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ ایمان لانے کا جو کلمہ ہے کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ تو بالکل ایسی ہے جیسے ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بالکل جڑوں کے ساتھ بالکل بیٹھا ہوا ہو، ایسے ہی کہ جیسے ہم پہ کوئی مصائب آئیں، کوئی مصیبت ہو یا کچھ بھی ہو، یا کوئی آندھی چلے مصیبتوں کی، تو کیونکہ یہ درخت اتنا جڑوں کے اندر ہمارے دلوں میں گہرا ایمان ہو کہ ہمارے ایمان کے اوپر کوئی وہ نہ آئے، کوئی تنزلی نہ آئے، وہ ہمارا جو ایمان ہے بالکل اسی طرح سے کھڑا رہے جیسے ایک درخت آندھی میں جس کی جڑیں مضبوط ہوں وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی ہوئی ہے کہ ایک تو جڑوں کی، اور پھر اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں کہ وہ باہر بھی اتنا زیادہ آگے نکلا ہوا ہے، اور آگے ہر آن اور اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔
کہ نیچے جڑوں کے ساتھ تو اب آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا پکا ایمان ہے کہ یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں، بڑی بھی مصیبتیں آ جائیں، وہ آپ کے ایمان کو پھر نہیں ہلا سکتی۔ اور اس کے بعد یہ جڑوں کے بعد جو اس کے بعد شاخیں ہیں اوپر، ان شاخوں سے بھی پھل مل رہا ہے، یعنی کہ درخت کا پھل جو اگر آپ سوچیں تو درخت کے اپنے لیے نہیں ہوتا، جن کا ایمان پھر مضبوط ہے، جنہوں نے پورے دل سے کلمہ ایمان کو پڑھا ہے، کلمہ قبول کیا ہے، ان کے ساتھ پھر کیا ہے، وہ اوپر سے بھی ان سے پھل نکل رہے ہیں۔ پھل نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ جو اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا ہے، اس سے باقی لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اور پھر آگے بھی یہی بات کر دی، اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ پھر ایمان نہیں ہے تو اس کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایمان پھر ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ہلکی سی بھی کوئی بات ہوگی تو پھر شکوے منہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی، کیونکہ نیچے جڑیں نہیں ہیں اس کی، ہلکی سی بھی ہوا آئی وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد پھر یہی آگے شکوے شروع ہو گئے اور وہ باقی ساری چیزیں اس طرح سے شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے جو اگر ہم قرآن پہ دیکھیں تو کس طرح سے بتائی گئی ہے۔ اور نیک عمل کے بارے میں بہت دفعہ پہلے سے بھی کہہ چکا ہوں، کل بھی ہماری اس طرح سے بات ہوئی تھی کہ یہ نیک عمل ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس میں ایک چیز یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہے کہ ہم خالی دعویٰ کر دیتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور کل بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی، جو ہم سچا عاشق رسول وہ ہے کہ وہ جب محبت کرتا ہے تو جس طرح سے ماں اپنے بچے کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر راتوں کو اس کو جاگنا پڑتا ہے، پھر بچے کی تکلیف کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر بچہ تڑپتا ہے تو ماں بھی تڑپتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے، باقی ساری دنیا سو بھی رہی ہو لیکن بچہ تڑپے گا تو ماں کو نیند نہیں آئے گی، اور یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا سے محبت یا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ظہور ہمارے اعمال میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ پھر وہی نیک اعمال بتائے جاتے ہیں ہر دفعہ، کہ وہ نیک اعمال جو محبت ہونے کے بعد ہی، ایمان لانے کے بعد ہی آئیں گے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ خالی محبت اتنا ہمیں آگے نہ لے کے جا سکے شاید۔ تو عمل صالح کی جگہ بالکل جگہ جگہ قرآن میں ہے، اور بالکل ایک سادے سی مثال میں آپ کو دے دوں، سورۃ العصر کو بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے، کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ آگے پھر الذین آمنوا، وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے، اور پھر آگے بات۔ تو بالکل جگہ جگہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ اعمال کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز اور میں اس میں بتا دوں اس سے پہلے میں آگے جاؤں، تو ہم نے بنیادی جو کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے، ہر انسان، پوری دنیا میں جو انسان ہے، کہ جب بھی پیدا ہوتے ہیں ہم شعور کی عمر کو قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو شعور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے وہ ہمیں بالکل جگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے تو اس کو پتہ یہی چلتا ہے کہ میں اپنا خالق خود نہیں ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، پھر اس کا مطلب ہے مجھے کسی نے بنایا ہے۔ کیا میں خود بخود بن گیا ہوں یا کس نہ؟ تو وہ ایک سفر شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف جاننے کا سفر، جس کے بعد پھر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرا خالق کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے شعور کی عمر پہ پاؤں رکھنے کے بعد ہی۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ بالکل جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور کی عمر کو قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر خیر و شر کا شعور بھی اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو بالکل کوئی تعلیم نہ بھی دیں لیکن اس کو آئیڈیا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، وہ جا کے کسی کی حق تلفی کرے گا تو اس کو برا فیل ہوگا۔ گناہ کو اسی لیے کہتے ہیں نا، جو بات دل میں کھٹکا ڈال دے وہ گناہ ہے،
اس پہ غور کرو کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، جس کو ہم ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ضمیر کچوکے کنڈا لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس پہ اور کچھ ہو نہ ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دے کے بھیجا ہوا ہے. اور آخرت پہ ایمان جو تیسری چیز ہے، جب انسان اس سفر میں چل رہا ہوتا ہے تو خود وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز اسے دی ہوئی ہے، اس سے وہ اس چیز پہ پہنچ سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور نیکی اور بدی کوئی چیز ہے. میرا خالق ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ہوگا، پھر یہ آخرت کا بھی چیز ہوگی کہ یہاں پہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں یا وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پھر اس سب کا اجر بدلہ ہر کسی کو ملے گا. اور یہ وہ تیسری چیز ہے جو آخرت پہ ایمان کی ہے کہ وہ عقلی دلائل دے کے خود اپنے آپ سے اس چیز پہ پہنچ سکتا ہے کہ آخرت بھی ہونی ہے. تو اس میں کسی قسم کے گروہ کا کوئی تعلق نہ بھی ہو، تو یہ تین چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں ہمیں کامیاب کروانے کے لیے یا کامیابی کی کسوٹی کے لیے. اور اب آپ غور کریں، یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب پیغمبر اسی دعوت کو پہنچا رہے ہیں. کامیابی کا معیار یہی ہے. اور اس میں آدمی کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہو، پہلے ہو، قبل از تاریخ ہو، ابھی ہو، کہیں پہ بھی رہتا ہو، اس کا لحاظ کیے بغیر جو کامیابی کی کنجی ہے وہ یہی ہے: اللہ پر ایمان، روز آخر پر ایمان اور نیک عمل. اب مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں. اس آیت میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ مسلمانوں کا. اور سب سے پہلے اس آیت میں مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے تنبیہ کے طور پہ کہ کہیں تم بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. اور نجات کا قانون جو بیان کیا ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا. اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ اس چیز کی مکمل تردید کی گئی ہے، اسپیشلی سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کر کے، کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہی چیز نجات کا باعث بن جائے گی. ہرگز نہیں. یہی تنبیہ پوری مسلمان امت کو یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور اسپیشلی سب سے پہلا انہی کا ذکر کر کے. پھر غور سے دیکھیں ذرا کہ اس پوری آیت کو پڑھیں، سٹارٹ سے دیکھیں تو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا مخاطب کون ہے. اس کا مخاطب صرف ایک گروہ تو نہیں ہے. میں صرف مسلمان کو بھی نہیں کہا جا رہا، صرف عیسائی کو بھی نہیں کہا رہا، یہودی کو بھی، صابی کو بھی نہیں. تو صاف واضح کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت یہ بھی چیز واضح کر رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کسی ایک خاص گروہ یا کسی خاص قوم کی نہیں ہے. یہ وہ بنیادی اصول بیان کر رہی ہے جس پہ اس دنیا کو بنایا گیا ہے. اور اللہ کی یہ کتاب کسی ایک گروہ کی طرف جانبداری باعث ظاہر نہیں کر رہی، بلکہ پورے عالم کو خطاب کر رہی ہے. محض مسلمانوں کو نہیں کر رہی، یہ پورے عالم کو خطاب کر رہی ہے. اور یہاں سے یہ چیز ہمیں واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم صرف مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ پورے عالم میں، اس پورے عالم میں جتنے انسان ہیں ان ساروں کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے. اس میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر رکھ کے تنبیہ کے زمرے میں کیا. اور اس پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کتنی بڑی اہمیت رکھنے والی اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تک آٹومیٹیکلی سب سے پہلے پہنچی ہوئی ہے، جس کو ہم پھر بھی ناشکری کر کے نہیں پڑھ پاتے، نہیں کرتے، نہیں اس پہ غور و فکر کرتے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم کے لیے دی گئی ہے یہاں پہ. تو یہ کھول کھول کے بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، اگر آج ایمان لے آئے ہو، ایک جماعت بن گئے ہو، ایک گروہ بن گئے ہو، تو تم سے پہلے یہی حیثیت یہود کی بھی تھی، نصارہ کی بھی تھی، سابئین کی بھی تھی. تو سب کان کھول کے سن لیں کہ صرف مسلمان ہونے، نصارہ ہونے یا سابئین ہونے، یہود ہونے پر نجات نہیں ملے گی، بلکہ اس بنیاد پہ ہوگی کہ وہ اللہ کو اور قیامت کے دن کو فی الواقع مانتا رہا، یعنی سچا ایمان رکھتا رہا
اور اس نے عمل صالح یعنی نیک عمل کیے. اتنا بڑا میسج یہ صرف ایک آیت دے رہی ہے ہمیں، اور وہ پوری چیزیں گنوا کے جو 40 نمبر آیات سے سٹارٹ ہوئی تھیں اور یہ 61 تک پہنچی ہیں. اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں سب کچھ کھول کے پورے عالم کو مخاطب کر کے کہہ دیا. اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور میرے ذہن میں بھی ہوا تھا کہ شروع کے ٹائم پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو بھی یہ ترجمہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ادھر نبوت کا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، کہ اس میں تو صرف اللہ اور روز آخر پہ ایمان کا اور نیک عمل کرنے کا کہا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے کلمے کے اندر ہے، تو ان پہ ایمان کی بات کہاں پہ آ گئی پھر. تو اس کی ڈیٹیل میں اب تھوڑی سی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ثابت ہو گئی، ہم نے دیکھ لی کہ جو دین کی ہمارے دین کی جو عالمگیر دعوت ہے وہ تو وہی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. لیکن جب ہم نبیوں پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو جو انبیاء بھی سارے آئے ہیں وہ خدا کی یہی دعوت ہی لے کے آئے ہیں جو کہ انہوں نے قوموں تک پہنچائی ہے، اور یہاں ان کی وہ بات بیان کی جا رہی ہے. حضرت آدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر یہی دعوت پہنچا رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ پر سچا ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھے عمل کی بنا پر اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ بنیادی معیار کی حیثیت صرف اسی کو حاصل ہے. اب اس میں دیکھیں یہ چیز بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ اب کوئی شخص صراع میں رہتا ہو اور بہت ہی قبل از تاریخ میں پیدا ہوا ہو، اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، تو وہ پیغام یہ جو ہے وہ یہ میسج ہے، یہی وہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ جزا و سزا کا جو فیصلہ ہوگا اس آیت میں صرف وہ چیز بیان کی گئی ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ پورے عالم کے لیے ہے تو پھر یہ چیز بھی ہمیں کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن پر پیغمبر نہیں آئے تھے یا جو ایسی جگہوں پہ ہیں، ابھی بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے انڈیا میں بھی کچھ ایسے آئی لینڈس ہیں جہاں پہ وہ بالکل اس طرح کے بہت پہلے غاروں کے زمانے کے کوئی قبیلہ رہتا تھا، تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان پہ پاس جانے کی کسی نے کوشش بھی کی ہے تو انہوں نے مار دیا ان کو، تو وہ بالکل کٹ کے اس میں رہ رہے ہیں، تو ان تک نہ ان کو زبان آتی ہے نہ کچھ. تو وہ چیز بھی کلیریفائی یہاں پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں تو ان کے اندر ودیت کی گئی تھی. تو اب ہے کسی پیغمبر کو نہ ماننے کا جو معاملہ ہے وہ تو اس وقت زیر بحث آتا ہے جب اس کی بعثت ہو جاتی ہے، اس کا پیغمبر ہونا لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی کائنات کی بات کائنات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے. ہمارے اندر خیر و شر کا شعور بھی اس چیز کو گواہی دیتا ہے کہ قیامت کو برپا ہونا چاہیے، اور وہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، یعنی وہی اچھے عمل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور یہی حقائق بھی ہمیں انبیاء نے بتایا. تو اگر کوئی پوچھے کہ جس دین کی بات تم کرتے ہو اس کی دعوت کیا ہے، تو ہم یہی 3 بنیادی باتیں بتا دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بڑا جرم بھی کیا جائے تب بھی نجات لازمی ہے. یعنی یہ تینوں چیزوں پہ آپ نے کچھ نہ کچھ کر بھی لیا تب پھر بڑا جرم کر لیا. مثال کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، لیکن کسی شخص کو جانتے بوجھتے عمدن قتل کر دیتا ہے، تو ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ اس کے لیے ابدی جہنم ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے جرائم ہیں جن کا ارتکاب اگر انسان کرتا ہے اور اگر ایمان رکھتے ہوئے کرتا ہے، تو جس طرح سے شرک کا ارتکاب ہے، بدکاری ہے، تو پھر انسان ان جرائم کی پاداش میں بھی پکڑ لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ایک سچے پیغمبر کو مان کر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دینا بھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور قرآن میں اس میں کفر کی اصطلاح اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ارتکاب مسلمانوں میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، نصرانیوں میں سے بھی ہو، جو بھی کرے گا وہ سارے اسی کے زد میں آ جائیں گے. تو اس آیت میں بنیادی طور پہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ جرائم نہیں بتائے گئے کہ وہ جرائم کون سے ہیں جن کی وجہ سے پکڑ ہوگی، بلکہ وہ بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو کامیابی کا زینہ بنیں گی. اب جب اللہ پہ ایمان لے آئیں گے
جب ان کا سفر سٹارٹ ہوگا اور وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد پھر یہ ساری چیز سٹارٹ ہوگی کہ فرشتوں پہ پھر ایمان لایا جائے گا، پھر اللہ کی بات سنی جائے گی، اور پھر اس کے انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے گا، اور اگر پھر جانتے بوجھتے انکار کیا جائے گا تو پھر کفر ہوگا، پھر وہ جرم ہوگا، اور پھر اس کی سزا بھی ابدی جہنم جس طرح سے کہہ دی گئی ہے۔ تو ایک سوال یہاں پہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے جو شروع میں اس گروپ میں بھی آیا تھا کہ بھی ان لوگوں کا کیا بنے گا جن تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، تو وہ بھی یہی چیز ہے کہ ان لوگوں تک جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی یا پہنچی تو واضح نہیں ہو سکا، تو ان سے روز آخرت سوال و جواب میں بنیادی طور پہ وہ سوالات کیے جائیں گے جو اس کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے معاملے میں اس حد تک انصاف کرے گا کہ جیسے سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری کا بھی موازنہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ان کا سادہ ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں ان دو آیات کا۔ میں کیا ہے، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارا ایمان کامل کرے، ہمیں استقامت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور روز آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ جہاں پہ ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔